حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، حضرت علی علیہ السلام گرمی کے زمانے میں بہت زیادہ خستگی کی حالت میں حکومتی آرام گاہ کے پاس آئے۔ ایک خاتون کو دروازے پر کھڑا دیکھا۔ جیسے ہی خاتون نے حضرت علی علیہ السلام کو دیکھا تو فوراً آگے آئی اور اپنے شوہر کی شکایت کرتے ہوئے کہا، شوہر نے مجھ پر ظلم و زیادتی کی ہے، مجھے ڈرا کر گھر سے نکال دیا ہے اور اس نے مجھے مارنے کی قسم کھائی ہے۔ میں فریاد رسی کے لیے آپ کے پاس آئی ہوں۔ امام علیہ السلام نے اس سے فرمایا، اے خدا کی بندی، ابھی بہت زیادہ گرمی ہے، تھوڑا صبر کرو کہ گرمی کم ہو جائے، انشاءاللہ میں تمہارے ساتھ چلوں گا۔ خاتون نے کہا، اگر میں زیادہ دیر ٹھہروں گی تو اس بات کا خوف ہے کہ اسے اور زیادہ غصہ آ جائے اور مجھے زیادہ تکلیف پہنچائے۔ حضرت علی علیہ السلام نے کچھ دیر سر جھکانے کے بعد بلند کیا اور آپ نے کہا، ہاں، خدا کی قسم، مظلوم کی فریاد رسی میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ ضروری ہے کہ مظلوم کا حق ظالم سے لیا جائے اور ظالم و ستم گر کا رعب مظلوم کے دل سے نکالنا چاہیے۔ ضروری ہے کہ بے خوف و خطر مظلوم ظالم کے مقابلے میں ٹھہرا رہے۔ اس کے بعد آپ اس خاتون کے ساتھ اس کے گھر تشریف لے گئے۔ دروازے پر کھڑے ہو کر بلند آواز میں کہا، السلام علیکم۔ جوان جو اس خاتون کا شوہر تھا گھر سے نکلا۔ امام نے اس سے فرمایا، اے بندہ خدا، ذرا خدا سے ڈرو کہ تم نے اپنی بیوی کو ڈرا کر گھر سے نکال دیا۔ جوان امام کو نہیں پہچانتا تھا، اس نے امام کی نصیحت کے جواب میں کہا، آپ کو کیا مطلب میں نے بیوی کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ ہاں، میں نے اسے ڈرایا دھمکایا ہے، اب چونکہ وہ آپ کو ساتھ لے کر آئی ہے لہٰذا آپ کی ان باتوں کی بنا پر اسے زندہ جلا دوں گا۔ آپ علیہ السلام کو اس جوان کی گستاخی پر جلال آ گیا۔ تلوار نیام سے نکال کر فرمایا، میں تجھے نصیحت کر رہا ہوں اور نیکی کا حکم اور برائی سے روک رہا ہوں، اور تو مجھے اس طرح جواب دے رہا ہے اور اپنی عورت کو جلانے کی دھمکی دے رہا ہے، نیز میری نیکی اور نصیحت کا انکار کر رہا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کی آواز بلند ہوتے ہی گزرنے والے لوگ جمع ہونے لگے اور جو بھی آ رہا تھا کہہ رہا تھا، السلام علیک یا امیر المؤمنین۔ مغرور و متکبر جوان اس وقت متوجہ ہوا کہ میں کس سے مخاطب ہوں، لہٰذا فوراً امام کے قدموں میں گر پڑا اور التماس کرتے ہوئے کہنے لگا، میری غلطی کو معاف فرما دیجیے، خدا کی قسم اس وقت سے وعدہ کرتا ہوں کہ بیوی کی ہر بات مانوں گا۔ حضرت علی علیہ السلام نے تلوار نیام میں رکھی اور اس خاتون کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، خدا کی بندی، اپنے گھر میں جا اور خبردار کوئی ایسا کام نہ کرنا کہ اسے اس طرح کے کام پر مجبور کرنا پڑے۔ شیخ مفید کے کتاب اختصاص میں نقل کرنے کے مطابق حضرت علی علیہ السلام نے اس آیت کی بھی تلاوت کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا خیر کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس۔ ان لوگوں کی بہت سی راز کی باتوں میں کوئی خیر نہیں ہے مگر جو شخص لوگوں کے بیچ خیرات یا نیک بات یا لوگوں میں صلح و آشتی کا حکم دے۔ اس کے بعد امام علیہ السلام نے خدا کی حمد و ثناء اور شکر ادا کیا کہ ان کے ذریعے زوجہ اور شوہر کے بیچ صلح ہو گئی۔ اسی مناسبت سے آپ نے اس آیہ کریمہ کی تلاوت فرمائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا۔ ہاں، حضرت علی علیہ السلام نے اس گستاخ جوان کے مقابلے میں غصہ ٹھنڈا کیا اور اسے معاف کر دیا اور عورت کو بھی اس کی ذمہ داری سے متوجہ کر دیا کہ خود کو آزاد سمجھ کر شوہر کو تکلیف نہ پہنچائے۔ البتہ امام علیہ السلام کے تلوار کھینچنے اور اس جوان کو ڈانٹنے دھمکانے کی وجہ یہ تھی کہ اس عورت کی جان خطرے میں تھی، لہٰذا اتنی مقدار میں جلال میں آنا ایک بے گناہ کی جان بچانے کے لیے ضروری تھا۔ ابی مطر بصری کہتے ہیں، ایک دن حضرت علی علیہ السلام کھجور فروخت کرنے والوں کے بازار سے گزر رہے تھے کہ اچانک آپ کی نگاہ گریہ کرتی ہوئی ایک عورت پر پڑی۔ امام نے اس سے فرمایا، اے خاتون، تم کیوں رو رہی ہو؟ عورت نے کہا، میرے مولا نے مجھے کھجور خریدنے کے لیے چند درہم دیے تھے،
میں یہاں سے کچھ کھجور خرید کر لے گئی، لیکن ان کھجوروں کو انہوں نے پسند نہیں کیا اور کہا کہ انہیں واپس کر دو۔ میں اس بیچنے والے کے پاس واپس کرنے آئی، مگر یہ واپس نہیں کرتا۔ اب میں کس طرح اپنے مالک کے پاس جاؤں؟ آپ علیہ السلام نے بیچنے والے سے فرمایا، اے بندہ خدا، یہ ایک خادمہ ہے جو کوئی اختیار نہیں رکھتی، لہٰذا اس کے درہم واپس دے کر کھجور لے لے۔ بیچنے والا امام کو نہیں جانتا تھا، اس نے امام کے ساتھ گستاخی کی اور کہا، آپ کو کوئی مطلب نہیں؟ جو لوگ کھڑے دیکھ رہے تھے جانتے تھے کہ یہ امیر المومنین ہیں۔ انہوں نے کہا، وائے ہو تجھ پر کہ تو نے حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی شان میں جسارت کر دی۔ دکاندار حواس باختہ ہو گیا اور چہرے کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ کھجور لے کر اس عورت کے درہم واپس کر دیے اور امام سے عرض کرنے لگا، مجھے معاف کر دیجیے اور مجھ سے راضی ہو جائیے۔ امام غصہ پی گئے اور اس سے انتقام نہیں لیا اور صرف اسے واعظ و نصیحت کی اور فرمایا، میں اس صورت میں تم سے راضی ہوں کہ اپنے کام کی اصلاح کرو۔ ہاں، امام علیہ السلام اگرچہ اس جسور و بے ادب سے انتقام کی قدرت رکھتے تھے، لیکن پھر بھی اسے معاف کر دیا اور صرف واعظ و نصیحت پر اکتفا کی، اور یہ حکومت کے سربراہوں کے لیے درس عبرت ہے جو سیرت علی علیہ السلام کو جاری رکھنے کے مدعی ہیں۔ ابن کوا خوارج کے سرغنوں میں تھا، اس نے حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ بدسلوکی کی۔ تاریخ میں ہے کہ ایک دن آپ علیہ السلام کوفہ کی مسجد میں عبادت کر رہے تھے کہ ابن کوا نے پیچھے سے آپ کی توہین کے لیے اس آیت کی تلاوت کی، بے شک آپ کی طرف اور آپ سے پہلے والے انبیاء کی طرف وحی کی گئی، اگر شرک کیا تو بلا شبہ عمل ضائع ہو جائے گا اور یقیناً تم نقصان اٹھانے والوں میں ہو جاؤ گے۔ چونکہ حضرت علی علیہ السلام نماز ادا کرنے میں مشغول تھے، لہٰذا قرآن کی اس آیت کے جسے اس نے تلاوت کیا، اس کے احترام میں چپ رہے۔ اس نے اہانت کے ارادے سے دوبارہ تلاوت کی۔ علی علیہ السلام نے پھر بھی قرآن کے احترام میں سکوت اختیار کیا۔ تیسری مرتبہ پھر یہی جسارت کی۔ تیسری مرتبہ امام علیہ السلام نے اس کے جواب میں اس آیت کی تلاوت فرمائی، ذرا صبر کرو کہ یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے، تمہیں لوگ ہلکا بے صبرا نہ کریں جو یقین نہیں رکھتے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے نماز کو جاری رکھا اور رکوع وغیرہ بجا لا کر نماز پوری کی۔ بھلا دنیاوی حاکموں میں کہاں کوئی حضرت علی علیہ السلام کی طرح ہو سکتا ہے کہ اس طرح کے اہانت آمیز مقام پر بھی علم و بردباری سے کام لیا اور عدل و انصاف پر باقی رہے۔ اور واقعہ ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نہ صرف یہ کہ اپنی رفتار و گفتار میں لوگوں کو حلم و بردباری کی نصیحت کرتے تھے، بلکہ اپنے چاہنے والوں کو ان کاموں سے روکتے تھے جو غصے و غضب کا باعث ہوتے تھے۔ چنانچہ جناب جابر نقل کرتے ہیں، حضرت علی علیہ السلام نے سنا کہ ایک شخص نے قمبر کو ناسزا کہا ہے اور قمبر بھی اسے جواب دینا چاہتے ہیں، تو بلا فاصلہ آپ علیہ السلام نے قمبر سے فرمایا، اے قمبر، خاموش ہو جاؤ، جس نے تمہارے ساتھ جسارت کی ہے اسے چھوڑ دیجیے، تاکہ خدا کو راضی و خوش اور شیطان کو غضبناک و دشمن کو اس طرح سزا دے سکیں۔ بے شک جس خدا نے دانہ کو شگاف کیا اور انسان کو خلق فرمایا، کوئی چیز لاپرواہی بے اتنائی کے مثل شیطان کو غصے میں نہیں لاتی، اور سکوت کے مانند کوئی چیز بھی احمق و بے وقوف کو اس کی سزا نہیں دیتی۔ جو بھی امام علی علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں اور جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم امام کے محب اور شیعہ ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ اپنے غصے و انتقام پر قابو رکھیں